الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وقال تعالى في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ دل کی محبت سے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے سمجھانے، آپ کو سمجھنے، بلکہ پوری انسانیت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ کہ بندے کو کس کس کے احسانات دنیا میں یاد رکھنے چاہیے۔
عام طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ احسان کو دنیا میں اس نظر اور نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، لیکن کچھ ہستیاں اللہ پاک نے دنیا میں ایسی بھی بنائی ہیں جن کے اوپر احسان کرنا، جن کے سامنے پیش ہونا، جن کی عزت کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض بھی ہے، لازم بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی تو ذریعہ بنا ہے نا، خود بخود تو نہیں آئے کہ کوئی ذریعہ بنا ہی نہ ہو، میں آ گیا اور دنیا میں چھوٹے سے بڑا ہو گیا۔ ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا سبب کون بنا؟ میں اور آپ تو مسبب بنے نا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کے سبب کون بنا؟ کوئی تو ہوگا۔ جب میں اور آپ نہیں تھے، اب ہیں، پھر کل ہم نہیں ہوں گے، دوسرے ہوں گے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آنے کا ذریعہ اور سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو بنایا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو نہ کہے کہ میرے باپ کا نام یہ ہے، میرا دادے کا نام یہ ہے، پردادے کا نام یہ ہے۔ ایک نسبت ہے، اللہ نے بنائی ہے، چلتی آ رہی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم اور آپ مسبب ہیں، سبب ہمارے والدین ہیں، ذریعہ ہمارے والدین بنے، تب ہم دنیا میں ہیں، آج دنیا میں جی رہے ہیں۔ اور مسبب سے جو سبب ہے اس کو اہمیت زیادہ دی جاتی ہے۔ اللہ نے اس قرآن مجید کے اندر بعض مقامات پر جو میرے اور آپ کے آنے کا ذریعہ بنے والدین، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی جگہوں پر فرمایا ہے کہ جو آپ کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، وہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیشہ ہم دنیا میں رہیں تو اپنی اوقات میں رہیں کہ یار میں تھا کیا؟ وہ بھی تو وقت تھا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، وہ بھی تو وقت تھا میں تھا ہی نہیں، آج وہ بھی وقت ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ ہوتی ہے اوقات۔ اب جس بندے نے دنیا کے اندر اپنی اوقات کو یاد رکھا، ایسا بندہ دنیا کے اندر کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے ایسے نہیں ہو رہا ہے۔ مال کے آ جانے کے بعد، دولت کے آ جانے کے بعد، دنیا کے عیش و عشرت ملنے کے بعد انسان چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اوقات بھول جاتی ہے۔ تو پھر یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس قسم کا انسان آگے دنیا میں چل کے پریشانی کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبتوں کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی اوقات کو بھول کے بیٹھ گیا ہے۔ میں تھا کیا اور اب ہوں کیا، یہ اس کو یاد ہی نہیں۔
کہتے ہیں نا کہ جب انسان کے اندر غرور زیادہ ہو جائے، تکبر زیادہ ہو جائے، تو وہ پھر اپنی پیدائش کی طرف نظر رکھے کہ یار میں بنا کدھر سے ہوں، میری پیدائش کس جگہ سے، کہاں سے ہوئی ہے، کس غلیظ پانی کے قطرے سے میری پیدائش ہے۔ جب انسان اس چیز کو دیکھتا ہے تو اس سے وہ اگلی چیز بھول جاتی ہے، یار واقعی میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کو بار بار والدین کی عزت اور احترام کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ انسان اپنی اولاد، اپنے والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا، احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، بیوی کے چکر میں، یار دوستوں کے چکر میں اپنے اولاد، اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک مت کرنا۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا اللہ تعبدو، میری عبادت کرنا، میری عبادت کرنے کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی سب سے پہلے اللہ نے توحید کا ذکر فرمایا کہ میری عبادت کرنا، میرے سوا کسی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکانا۔ اب توحید کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اتنا بڑا مقام۔ ایک صحابی آتا ہے، یا رسول اللہ میری دل کرتی ہے کہ میں جہاد کروں، اور جہاد بھی اس نیت سے کروں، اس نسبت سے کروں کہ میرے سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تم یہی چاہتا ہے کہ میرے سے میرا اللہ راضی ہو جائے اور اس نسبت سے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری یہی نسبت ہے اور یہی میری دل کی خواہش ہے کہ جہاد اس لیے کروں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تو صحیح تیرے والدین زندہ ہیں؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، جہاد سے بھی زیادہ تجھے ثواب اور اجر ملے گا۔ جاؤ والدین کی خدمت۔ بار بار اس چیز کو ذکر کرنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس چیز کی طرف زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ دنیا والوں اپنے والدین کی عزت کرنا، قدر کرنا، احترام کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ان سے ہی سب کچھ مل سکتا ہے۔ جنت چاہتے ہو ان کی خدمت کرو، آخرت میں نجات چاہتے ہو ان کی خدمت کرو، دنیا میں سکون چاہتے ہو ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو۔ دنیا میں انسان کے پاس دو دروازے ایسے ہوتے ہیں جن کے بند ہو جانے کے بعد انسان بہت بڑا پریشان اور مایوس زندگی گزارتا ہے۔ انسان دنیا میں دو ہستیوں کے صدقے، دو ہستیوں کے ذریعے جیتا ہے۔ نمبر ایک اس کا والد، اگر والد زندہ ہے تو اس اولاد کو دنیا کے اندر کوئی ٹینشن، کوئی غم اور کوئی فکر نہیں ہوتی، چاہے وہ دنیا کے اندر کسی بھی قسم کے کام کرے لیکن اس کو پتہ ہے میرا والد زندہ ہے، وہ خود بخود اس کام کو نمٹا دے گا۔ ایک ہستی والد ہے، دوسری ہستی والدہ ہے۔ جب یہ دو ہستیاں دنیا میں انسان کے پاس موجود ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انسان تجھے کسی تیسرے بندے سے دعا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جاؤ ان کے پاؤں دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان سے دعا لو، پھر کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تیرے پاس تو دعاؤں کا خزانہ موجود ہے، تیرے پاس تو دعائیں دینے والے موجود ہیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی خدمت نہیں کرتے، ان
سے دعائیں نہیں لیتے ہیں، یہ میری اور آپ کی بدقسمتی ہے۔ یہ دو دروازے ایسے ہیں جن سے ہمیشہ دعا ملتی ہے، ہمیشہ۔ ایک والد، دوسری والدہ۔ آپ نے دنیا میں ایسے بھی لوگ دیکھے جن کے والد دنیا سے چلے گئے، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کی والدہ بھی دنیا سے چلی گئی ہے۔ اب جائیں ان سے پوچھیں تو صحیح، دنیا میں وقت کیسے گزر رہا ہے؟ چاہے ہزارہ شادیاں انسان اپنی پسند کی کس بھی قسم کی شادی کر لے، لیکن وہ محبت، وہ پیار اس کو کہیں سے نہیں ملے گا جو والد کو اور والدہ کے ہاتھ سے۔ اس لیے ہم خوش قسمت ہیں، اگر ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہم خوش قسمت ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ان سے دعائیں نہ لینا یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ لیکن ایسے لوگ دنیا میں آپ کو ضرور ملیں گے جنہوں نے والدین کی خدمت کر کے دنیا میں بھی نام کمایا، آخرت میں بھی ان کا نام ہو گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، والدین کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے۔ دنیا میں انسان ہر کسی انسان سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہت رکھتا ہے۔ اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، دوست ہے تو وہ اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، رشتہ دار اپنے رشتہ دار سے محبت کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، شوہر اگر بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اگر شوہر سے محبت کرتی ہے تو اس میں دنیا کا کوئی نہ کوئی غرض موجود ہوتا ہے۔ بغیر غرض کے بیوی آپ کی خدمت نہیں کرے گی استاذ، بغیر غرض کے آپ کے خدمت اور پاؤں نہیں دھوئے گی بیوی۔ لیکن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بیوی کے چکر میں اپنے والدین کو دھکے دے دیتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے آپس میں میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ ایک دوسرے کی محبت میں لگا لیتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ ان کی محبت بھی غرض کے سوا نہیں ہوتی، اس میں بھی کوئی نہ کوئی غرض موجود ہوتا ہے۔ اگر بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے تو اس کو پتہ ہے یہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، میرے ساتھ میری زندگی بھی گزارتا ہے، یہ غرض ہے۔ یہ کوئی کمال کی محبت تھوڑی ہے، یہ تو مطلب کی محبت ہے۔ اگر یہ شوہر بیوی کا کھانا بند کر دے، اس کو پیسے دینا بند کر دے، اس کو گھر میں آنے سے روک دے، تو کل یہی بیوی کھڑی ہو کے کہے گی یہ میرا شوہر نہیں ہے، یہ تو میرے اوپر ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے۔ اس کو بولتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی تو غرض ہے نا۔ دوست سے محبت اس لیے کرتا ہے تاکہ میں اس سے کچھ نہ کچھ مقصد اور مطلب حاصل کر سکوں، اس سے کچھ نہ کچھ میں حاصل کر سکوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ دوست کی محبت بھی بغیر غرض کے نہیں ہوتی۔ رشتہ دار سے محبت کرتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی غرض کے علاوہ یہ محبت نہیں ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، والدین کی اپنے اولاد کے ساتھ ایسی محبت ہے جس میں غرض کا ذرہ برابر بھی شامل نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بیٹا اگر اپنے والد کو یا والدہ کو کچھ نہ دے اور والد کہے کہ گھر سے نکل جاؤ؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ بیٹا زیادتیوں پر زیادتیاں کرتا رہے لیکن والد کبھی نہیں کہے گا کہ بیٹا آپ گھر سے نکل جاؤ، میں آپ کو پیسے نہیں دوں گا، آپ کو کھلاؤں گا، کیونکہ ان کی محبت صرف اور صرف اس اولاد سے ہوتی ہے اور وہ کسی سے بھی ان کی محبت نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر دنیا میں بغیر غرض کی محبت چاہیے تو آؤ والدین سے محبت کرو، اپنی ماں باپ کے پاؤں دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو۔ باقی یہ سارا ایسے سسٹم چلتا رہے گا۔ میاں بیوی کسی مطلب تک موجود ہیں، دوست کسی مطلب تک موجود ہیں، رشتہ دار کسی مطلب تک موجود ہیں، مرشد کے ساتھ اگر مرید کی محبت ہے تو وہ کسی مقصد تک موجود ہے۔
مرشد کی اگر کسی مرید سے محبت ہے وہ بھی کسی مقصد تک موجود ہے، کوئی نہ کوئی مقصد اس میں موجود ہے، لیکن خالص بغیر غرض کے اگر کوئی محبت آپ کو چاہیے، آؤ والدین کی خدمت کرو، آپ کو مل جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، والدین کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، قرن میں رہتے ہیں، یعنی یمن قرنا کا علاقہ ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ کی زیارت بھی کروں، بیعت بھی کروں، صحابی بھی بن جاؤں، اور صحابی بننے کے لیے رسول اللہ کی زیارت کا ہونا شرط ہے، بیعت کا ہونا شرط ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی زمانے میں پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، میری دل بہت کر رہی ہے کہ میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کروں، آپ کی زیارت کروں، آپ کے پاس آؤں، آپ کی خدمت میں کچھ وقت گزاروں، لیکن یا رسول اللہ میری والدہ بیمار ہے، اس کو خدمت کی بھی ضرورت ہے، لیکن آپ کا جو بھی حکم ہو میں حاضر ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اویس تم میرے پاس نہیں آنا، بس وہیں پر رہو، اپنی ماں کی خدمت کرو، خدمت کرتے رہو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے، کون کہے گا کہ رسول اللہ موجود ہوں اور میں اس کی زیارت نہ کروں، اس کی بیعت نہ کروں؟ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، لیکن جب یہ جواب حضرت اویس قرنی کو ملتا ہے تو انہوں نے اس جواب کو قبول کر دیا، سر اور آنکھوں پر رکھا کہ مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی خدمت کرنے کا کہا ہے، اس لیے میں مکہ مدینے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بس وہاں ہی رہ گئے، رہنے کے بعد اس اپنی والدہ کی خدمت کرنے لگے، خدمت کرتے رہے، یہاں تک پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ دیکھیں تو صحیح کیا عالم ہوگا کہ خدمت تو کیا زیارت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن میرے عزیز دوستو، حضرت اویس قرنی کو جب پتہ چلا کہ میرے محبوب دنیا سے چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے، لیکن یہ والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، اب ہوتا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر، یمن سے ایک انسان آئے گا، ایک بندہ آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، وہ یمن میں رہنے والا ہوگا، جب بھی اگر وہ تیرے دور میں آئے، کسی بھی وقت میں آئے، تو عمر میں تیرے کو یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اس بندے کا حلیہ اس طریقے کا ہوگا، اس کی سیرت صورت اس طریقے کی ہوگی، اس کی گفتگو کا انداز یہ ہوگا کہ عمر جب وہ مکے کے اندر آئے، مدینے کے اندر آئے، تو اس سے اپنے حق میں دعا کروا لینا، کیونکہ اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ یمن سے جب بھی کوئی قافلہ آیا کرتا تھا، حضرت عمر بھاگ کے جاتے، پوچھتے اس میں کوئی اویس نامی کوئی بندہ ہے یا نہیں، بار بار جاتے، جو بھی نیا قافلہ آتا جا کے پوچھتے کوئی اویس نامی کوئی بندہ ہے۔ 2-3 قافلے ایسے تھے جس میں حضرت اویس نہیں آئے، آخر ایک قافلہ ایسا تھا جس میں حضرت اویس قرنی بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ یمن سے آنے والوں، یمن کا قافلہ آ گیا، کہا بتاؤ تو صحیح آپ میں اویس نامی کوئی بندہ موجود ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں اویس نامی بندہ ہمارے قافلے میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس قرنی کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد عرض کرتے ہیں، جب صورت دیکھی تو وہی صورت جو رسول اللہ نے بتائی تھی، سیرت دیکھی تو وہی سیرت جو رسول اللہ نے بتائی تھی، حلیہ دیکھا تو وہی حلیہ جو رسول اللہ نے بتایا تھا۔
حضرت عمر قریب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا آپ اویس کرنی ہو؟ فرمانے لگے ہاں میں اویس کرنی ہوں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں یہ وصیت کی تھی کہ عمر میرے جانے کے بعد یمن سے قافلہ آئے گا، اس قافلے میں اویس نامی موجود ہوگا، آپ اس سے اپنے حق میں دعا کروا لینا، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت اویس میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ ہاتھ اٹھائیں میرے حق میں دعا کریں، کیونکہ آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے دعا کریں گے تو مجھے رسول اللہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے، جب حضرت اویس آپ کے حق میں آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر کے حق میں دعا کرنے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کیا ماجرا ہے؟ عمر آپ تو وقت کے خلیفے ہو، عمر آپ تو رسول اللہ کے نمبر 2 خلیفے ہو، آپ تو اتنے بڑے مقام والے ہو، آپ تو عدل و انصاف والے ہو، آپ نے تو رسول اللہ کو دیکھا بھی ہے، اس کی زیارت بھی کی ہے، بیعت بھی کی ہے، اس کے دور میں آپ نے زندگی گزاری ہے، حضرت عمر آپ میرے سے دعا کس طریقے سے کرنے آئے ہو؟ دعا تو آپ کرو میرے حق میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن مجھے میرے محبوب کا حکم ہے، آج آپ ہاتھ اٹھاؤ میرے حق میں دعا کرو۔ میرے عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت حضرت اویس قرنی نے یہ کی تھی، جب ملاقات کا شوق ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو، والدہ کی خدمت کرو۔ اللہ پاک نے اس کا صلہ اور اس کا بدلہ یہ دے دیا کہ وقت کا خلیفہ عمر بھی اس سے دعا کروانے جا رہا ہے رسول اللہ کی وصیت کے مطابق۔ صرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی۔ اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن آج کل کا انسان اگر ایسے ہوتا تو وہ والد کو چھوڑ کے، والدہ کو چھوڑ کے بھاگتے کہ جاؤں رسول اللہ کی زیارت کر دوں، لیکن اطاعت کا ہونا شرط۔ حضرت اویس قرنی نے رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو زیارت سے بھی پیچھے ہٹ گئے، والدہ کی خدمت کی، اللہ نے اس خدمت کے صلے میں یہ عطا کر دیا کہ جو وہ ہاتھ اٹھائے اللہ قبول۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ بھی اپنے والدین کی خدمت کریں۔ نوجوان میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر والد بوڑھا ہے اس کی خدمت کریں، اگر والدہ بوڑھی ہے اس کی خدمت کریں، اس کو نام سے نہ پکاریں، اس کو ابا اور امی سے پکاریں، اس کے ساتھ شفقت میں پیش آئیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، قرآن کہتے ہیں اف بھی نہیں کہنا، جھڑک بھی نہیں دینا، ان کے سامنے زور سے بات بھی نہیں کرنا۔ اگر والد اور والدہ گھر میں موجود ہیں تو آپ ان کے سامنے زور سے بھی بات نہیں کرنا، ان کے سامنے شور بھی نہ کرنا، ان کی نافرمانی بھی نہیں کرنا۔ اے انسان، دنیا میں تو والدین کی نافرمانی نہیں کرنا، کہیں اللہ تیرے سے ناراض نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حسن و سلوک کس سے کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے۔ پھر وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد یا رسول اللہ، پھر فرماتے ہیں اپنی ماں سے، پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ فرمانے لگے اپنی ماں سے۔ چوتھے نمبر پر جب صحابی پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ سے۔ یعنی 3 دفعہ فرمانے کے بعد بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ باپ کو تو چوتھے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ انسان کہاں جائیں گے اگر دنیا میں والدین ناراض ہیں؟ دنیا تو کیا آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ آئیں اپنے والدین کی عزت کریں، آئیں اپنے والدین کا قدر کریں، آئیں ان کے پاؤں دبائیں، ان سے دعائیں لیں۔ یاد رکھو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں آپ کی دعاؤں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج تو طرح طرح کے القابوں سے والد کو پکارا جاتا ہے،
آج کا نوجوان اپنی بیوی کی محبت میں باپ کو باپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا نوجوان اپنی بیوی کی محبت میں والدہ کو ماں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یاد رکھو، بیویوں سے محبت کرو. شریعت کہتی ہے کہ محبت ہونی چاہیے. شریعت کہتی ہے کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے. لیکن والدین کے حقوق آپ کے اوپر بیوی سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ جب آپ نہیں تھے آپ کے آنے کا ذریعہ یہ والد اور والدہ بنے تھے. آج دنیا میں بیوی کی محبت میں، یار دوست کی محبت میں، رشتہ داروں کی محبت میں، عزیز اقارب کی محبت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو گھر سے نکالتے ہیں، ان کو دھکے دیتے ہیں. ایسے نہیں ہو کہ کہیں اللہ کا غضب اور قہر نازل ہو جائے ہمارے اوپر. ایسے نہ ہو کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے رہیں اور اللہ کا غضب میرے اور آپ کے اوپر مسلط ہو جائے. بظاہر تمہیں احساس نہیں ہے، لیکن جاؤ ان سے پوچھو جن کے والد اور والدہ دنیا میں نہیں ہے. خدا جانتا ہے ان سے بڑا یتیم اور مسکین کوئی نہیں ہے. یہ معاشرہ مجھے اور آپ کو والدین کی نافرمان بناتا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ برے سلوک کرنے پر مجبور کر رہا ہے. لیکن یاد رکھیں، جب تک ہماری دلوں کے اندر اچھے طریقے سے اخلاق اور حسن اور ادب کے ساتھ ہم اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، یاد رکھیں دنیا تو گزار جائیں گے، لیکن پتہ تب چلے گا جب ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے، ہم سے وہ چلے جائیں گے، پھر آنکھیں کھلیں گی. یار کاش کہ میں اپنی ان کی زندگی میں نے بہت سارے لوگ دیکھے، باتیں بھی کرتے ہیں، سناتے بھی ہیں کہ میرے والد صاحب تھے اب نہیں ہے، میری والدہ تھی تو میں یہ تھا، میں یہ تھا، میں یہ تھا، اب نہیں ہے. ارے بھائی جب تھے تو تو نے کچھ نہیں کیا، جب وہ موجود تھے تو نے کچھ نہیں کیا، تو نے ان کی خدمت نہیں کی، تو نے ان سے دعائیں نہیں لی. اب چلے گئے ہیں، آپ ان کے تذکرے کر رہے ہو، تھے اس طرح تھے، اس طرح تھے، اس طرح تھے. وہ کہتے ہیں نا بعد کے پچھتانے سے پہلے کا سوچنا بہتر ہے. آپ اگر پہلے سوچ کے ان کی خدمت کر دیتے تو آج افسوس سے نہیں کہتے کہ میرے والد تھے لیکن میں نے ان کی خدمت نہیں کی، میری والدہ تھی لیکن میں نے ان کی خدمت نہیں کی. خدمت کریں، ان کا عزت کریں، ان کے احترام کریں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں، دنیا میں ان سے دعائیں لیں. یقیناً ان کی دعاؤں سے میں اور آپ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو والدین کا خدمت گار بنائے، ان کی عزت اور احترام کروانے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.